اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانعام، رکوع نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے اکٹھ جن و انس، کیا نہ ہے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے پڑھ سناتے تمہیں میری نشانیاں اور متنبع کرتے رہے تمہیں اس دن کی ملاقات سے؟ قالوا شاہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ وہ کہتے ہیں ہم شاہد ہیں اپنے اوپر، فریب دیا انہیں حیات دنیا نے، اور وہ شاہد ہیں اپنے اوپر کہ وہ کفر کرتے رہے۔ یاتکم تمہارے پاس آئے، کیم ٹو یو، یا کچھ سونا، سرگزشت بتاتے، ریلیٹنگ۔ قصص سے مراد کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے اپنا حال قیاس کر کے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے رب کے حضور پیشی کے وقت حقیقت حال سے نا واقف جنہوں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے انہیں حق کا پیغام پہنچایا ہو، حق اور باطل کی راہ کو واضح کیا ہو، دونوں راستوں کے انجام کے بارے میں انہیں متنبع کیا ہو، اور مکافات عمل کے اس مرحلے کے بارے میں بتایا ہو کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اوپر خود ہی گواہی دیں گے کہ دنیا کی چکا چوند نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، جس کی وجہ سے انہوں نے حق سے انکار کیا۔ ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ یہ ہے کہ نہیں ہلاک کرتا آپ کا رب بستیوں کو ظلماً جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا یعملون۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں مطابق ان کے اعمال کے، اور نہیں آپ کا رب غافل جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ مہلکہ، تباہ و برباد کرنے والا۔ رسول بھیجنے کا مقصد لوگوں کو متنبع کرنا ہے تاکہ لوگوں کے پاس پیغام حق پہنچ جائے۔ جو قبول کرنا چاہتا ہے وہ قبول کر لے، اور جو ہدایت کا طالب ہے اسے قبول کرنے کے بعد اس پہ عمل کرے، اور جو کوئی رائے راست سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب اسی کے اپنے اوپر ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، نہیں کرتا آپ کا رب ہلاک کسی قریہ کو حتیٰ کہ مبعوث فرما جس کے مرکز میں ایک رسول تلاوت کرتا ان پہ ہماری نشانیاں، اور نہیں ہم ہلاک کرتے کسی قریہ کو مگر جب اس کے اہل ظالم بن جائے۔ گویا قوموں یا بستیوں پہ کوئی بھی عذاب بھیجنے سے پہلے اتمام حجت کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اعمال کے مطابق درجات مرتب ہوتے ہیں اور تاکہ ہر کسی کو اس کی کوشش کے لحاظ سے صلت دیا جائے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، ہر ایک کے لیے درجات ہیں بمطابق اس کے جو اعمال انہوں نے کیے، اور تاکہ انہیں لوٹا دے پورے کے پورے ان کے اعمال، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اَن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعد ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اگر چاہے لے جائے تمہیں اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسے اٹھایا تمہیں کسی اور قوم کی ذریت سے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ضرور آئے گا اور نہیں تم عاجز کر دینے والے۔ یستخلف جانشین بنا دے، گرانٹ سکسیشن، لآتن مل کے رہے گا، شو ٹو کم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بالکل غنی ہے۔ اس کائنات میں
سب کے سب فرما بردار ہو جائیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سب کے سب نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اگر تم کفر کرو اور جو زمین میں ہے سب، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، ہم ضرورت مانتے ہیں، وہ نہیں۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اس کے قانون کے مطابق ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس قانون کے مطابق کل کو ہماری جگہ کسی اور کو اٹھایا جائے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقراء ہو، اگر تم روح گردانی کرو گے تبدیل کر دیتا ہے تمہیں قوم غیر سے، بھائی نہیں ہوتے وہ تمہاری مثل۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیں اے قوم تم عمل کیے جو اپنی جگہ پہ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کے حق میں ہے دار عاقبت۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے۔ یہ بات انتہائی واضح ہے کہ ہر کسی کو اپنے کیے کی جزا خود ہی پانی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، جو کوئی جدوجہد کرتا ہے تو دراصل وہ جدوجہد کرتا ہے اپنے ہی لیے، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے عالمین سے۔ ایک روز آئے گا کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، جس روز موجود پاتا ہے ہر شخص جو عمل اس نے کیا اپنے سامنے حاضر، اور جو عمل کیا اس نے برا، آرزو کرتا ہے کاش مجھ میں اور اس کے بیچ میں لمبی دوری ہوتی۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے بندوں کے۔ آج جبکہ ہم زندہ ہیں ہمارے پاس مولت عمل ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالح کریں اور اپنی اگلی منزل کے لیے آسانیوں کا سامان پیدا کر لیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے جو اس نے پھیلا رکھی ہیں کھیتیاں اور مویشیوں سے ایک حصہ۔ وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، سو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے بزعم خود اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ وَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو ان کے شرکاء کا ہے سو نہیں جا ملتا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو جا ملتا ہے ان کے شرکاء کو، کیا ہے برا جو حکم وہ لگاتے ہیں۔ یاسلو ساتھ مل جاتا ہے، ریچ۔ ظلم کرنے والوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بزعم خود کھیتی کی پیداوار اور مویشیوں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک حصہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا بھی۔ تو جو کچھ شریکوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ تو کبھی اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، جبکہ جو اللہ کے لیے مقرر کیا تھا وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ حرکت کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح مزین کر دیا ہے اکثر مشرکین کے لیے قتل اولاد ان کے شرکاء نے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں اور التباس میں ڈال دیں انہیں ان کے دین کے بارے میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ کرتے، چھوڑ دیں انہیں اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں۔ لِجُرْدُوهُمْ، ردی کر دیں، کسی کام کا نہ چھوڑیں، they may ruin it۔ لِيَلْبِسُوا، تلبیس کر دیں، they may camouflage it۔ شرک میں مبتلا ایسے لوگوں کی توہم پرستی اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم ان کے حضور
اپنی اولاد بھی قربان کر دیں تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ یہ ان کے گمراہ پیشواؤں کی کارستانیاں ہیں جو اس قسم کی توہم پرستیوں کو دین خداوندی کی نقاب پہنا کے پیش کرتے ہیں اور سادہ لو عقیدت مندوں کے ہاتھوں ان کی اولاد جیسی عزیز شے کو بھی ہلاک کروا دیتے ہیں۔ اے دائی حق، آپ ان کی ایسی حرکتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں، لوگوں تک پیغام حق پہنچاتے رہیں اور ان افتاح پردازوں کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وقالوا ہذی انعام وحرث حجر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی اور کھیتی پابندی کے ہیں۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها، نہ کوئی کھائے انہیں مگر جنہیں ہم چاہیں، بزعم خود، اور کچھ مویشی حرام ہیں ان کی پیٹھیں، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ مویشی نہیں نام لیتے اللہ تعالیٰ کے ان پہ، افتراء کیا ہوا ہے ان کا۔ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جزا دے گا انہیں اس کی جو افتراء وہ کرتے رہے۔ ہجر، رکاوٹ والی، فاربیڈن، افتراء، خود سے بنایا ہوا، حق سے دور لوگوں کی جہالت کے کیا کہنے۔ یہ اپنے مویشیوں اور کھیتی میں سے کچھ حصہ مخصوص کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی نہیں کھا سکتا وجہ اس کے جسے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کھلانا چاہیں۔ اسی طرح بعض جانوروں کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف فلاں فلاں مقصد کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کوئی بھی ان پہ سواری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے یہ اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان کا نام لیتے ہیں جن کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کے خالق اور مالک حقیقی کے قوانین کے مطابق استعمال کیا جائے۔ عنقریب انہیں ان کے خود ساختہ رسموں اور اس کے مطابق کیے کاموں کی سزا مل کے رہے گی۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور حرام ہے ہماری ازواج پہ اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں شریک ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، انہیں جزا دے گا ان کے وصف کیے کی، بے شک وہ حکیم ہے، علیم ہے۔ لِذُكُورِنَا، ہمارے مذکر کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، فار آر میلز، وصفم، ان کا بیان کیا ہوا، their attribution۔ اسی طرح ان لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ فلاں ابن فلاں جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے صرف مردی کھا سکتے ہیں اور عورتوں پہ اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس میں مرد و زن سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ ایسی باتیں مفاد پرستوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون جو افتراء کرے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ سے، یا تکذیب کرے حق کی جب وہ آ جائے اس کے پاس۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ایک ٹھکانہ ان کافروں کے لیے؟ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تحقیق خسارے میں پڑے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقتاً بغیر کسی علم کے۔ وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہرایا جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اللہ تعالیٰ پہ افتراء کرتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ بھٹک گئے اور نہ ہوئے وہ ہدایت پائے ہوئے۔ صفا، بے وقوفی، کم عقلی۔ ذرا سوچیں جن لوگوں نے اپنے باطل عقائد اور جہالت سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے پینے کے لیے رزق دے رکھا ہے اسے اپنی خود ساختہ باتوں سے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اور پھر ستم بلائے ستم
ان توہمات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کس قدر نقصان کیا۔ جو لوگ اس طرح کی جہالت اور توہم پرستیوں پہ آنکھیں بند کیے چلتے ہیں وہ راہ ہدایت کیسے پا سکتے ہیں؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 94 میں ارشاد ہے، جو کوئی افطرا کرے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ، جس روز جنہوں ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں اور اپنے اوپر خود ہی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا ہے۔ درجات کا تعلق کسب اور اعمال کی بنیاد پہ ہے، جس نے جتنا کیا اسی کے مطابق پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسب اور اعمال سے غنی ہے۔ اس کے قوانین کے مطابق جو کچھ کو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اس دنیا میں عمل کا انتخاب ہر کسی کے پاس ہے، اس لیے آج جو بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے۔ اکثر لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی وہ شرکاء کی باتوں میں آ کے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دے کے اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا لیتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو خود سے باتیں بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں سخت غلطی پہ ہیں اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔